آج کے اس درس قرآن میں جو سب سے پہلی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق۔ حیض کہتے ہیں کہ جب کوئی لڑکی جوان ہوتی ہے، 12 13 13.5 14 سال، آج کل کے دور میں 12 13 سال کی لڑکی جوان ہو جاتی ہے۔ جب لڑکی جوان ہوتی ہے اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ خون نکلتا ہے۔ نکلنا اس کے اس بات کی علامت ہے کہ یہ لڑکی کیا ہو چکی ہے، جوان ہو چکی ہے۔ اب جب وہ کتنے دن رہتے ہیں، اس کی کم از کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن ہے۔ اگر وہ 10 دن سے زائد آئے تب بھی وہ حیض نہیں ہے، اگر وہ 3 دن سے پہلے ختم ہو جائے تب بھی وہ حیض نہیں ہے۔ اب اتنا قرآن اس حیض کے دن ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ جو سوال کرنا تھا صحابہ کرام کا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو عورت حائضہ ہوتی تھی، جس عورت کو بلیڈنگ آ رہی ہوتی تھی، جو ایام خاص اپنے گزار رہی ہوتی تھی، اس کے ساتھ بڑا برا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے اس کو کھانا بنانے کی اجازت نہیں، اس کو اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو پانی پلانے کی اجازت نہیں، گھر کے اندر جھاڑو وغیرہ دینے کی اجازت نہیں، گھر میں کسی فرد کے سامنے آنے کی اجازت نہیں، کسی کو اس کے سامنے جانے کی اجازت نہیں۔ ایک کال کوٹری کے اندر جو ہے وہ اس کو بند کر دیا جاتا، وہیں اس کو کھانا پانی سب کچھ دیا جاتا۔ تو یہ ایک جو طریقہ کار تھا، ایک جو طریقہ کار صحابہ کرام دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ اب اس نے جو ہے وہ صحابہ کرام کے دل کے اندر ایک اشکال پیدا کیا کہ یار ہم نے ہر چیز کے بارے میں پوچھ لیا ہے، تو دین کے معاملے میں، شرع کے معاملے میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ کے نبی سے پوچھ لینا چاہیے۔ تو سوال کیا، اور اب اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، جو میرے محبوب کی لاڈلی زوجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی زوجہ حضرت سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ بھئی مجھے جو ہے وہ جائے نماز پکڑاؤ۔ کیا پڑھاؤ؟ جائے نماز پکڑاؤ، میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اماں جی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا حائضہ تو ہے، لیکن کیا جو تیرا حیض ہے وہ تیرے ہاتھ تک سرایت کر کے؟ ہاتھ تیرا ٹھیک ہے، تو لہذا اپنے ہاتھ سے کیا کر، مجھے جائے نماز پکڑ کر مجھے دے دے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف پر تشریف فرما تھے، آپ کا جو حجرہ مبارک تھا اماں عائشہ کا، وہ آپ جو مسجد تھی اس کے بالکل قریب تھا، ایک جو کھڑکی تھی وہ مسجد کے اندر کھلتی تھی۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اس کھڑکی سے گھر کی طرف کیا، حجرے کی طرف، اور اماں جی سے کہا کہ بھئی میرے سر کو کیا کرو، دو ڈالو، اس کو کیا کرو، دو ڈالو۔ اماں جی نے کہا یا رسول اللہ میں تو حائضہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے ہاتھ کے ساتھ میرے سر کو دھونا ہے، اس میں حیض کہاں سے آ گئے؟ تو لہذا تم میرے سر کو کیا کرو، دو ڈالو۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ بھئی عورت حیض کے دنوں میں گھر کے تمام امور سر انجام دے سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، کھانا کھلا سکتی ہے، بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، پانی پلا سکتی ہے، گھر کے اندر جھاڑو وغیرہ دے سکتی ہے، تمام کپڑے وغیرہ دھو سکتی ہے، ہر کام وہ گھر کا کام کر سکتی ہے۔ لیکن وہ کون سے کام ہے جو نہیں کر سکتی؟ فرمایا سب سے پہلے جب ایام خاص اس کے چل رہے ہوں وہ نماز نہیں پڑھے گی، وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ نماز کی کوئی قضا نہیں ہے بعد میں، اور روزے کی کیا ہے، قضا ہے بعد میں۔ اسی طرح وہ ان ایام میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، ان ایام میں وہ مسجد میں نہیں جا سکتی، ان ایام میں جو اس کے خاص دن ہیں، ان ایام میں وہ قرآن مجید کو چھو کر اس کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ چیز ہے کہ وہ زبانی بھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، ہاں جو ذکر و اذکار ہیں ان کو کر سکتی ہے، وہ دعا کر سکتی ہے، دعا مانگ سکتی ہے، وہ درود پاک پڑھ سکتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں اس کی بہو بیٹی بیوی جو ہے وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے تو وہ سبق سن سکتی ہے، پڑھا نہیں سکتی۔ اگر پڑھانے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر ٹکڑے ٹکڑے کا وَيَسْ آلو ناکا، اس انداز میں بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو ہے وہ ان حروف کو ادا نہ کرے۔ اگر کوئی مرد جو ہے وہ احتلام کی حالت میں جنبی ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فی الفور کیا کرے، غسل کرے جتنی جلدی ہو سکے۔ لیکن اگر رات کو اس کو احتلام ہو گیا، اب رات کو جو ہے وہ ڈر ہے کہ ابھی غسل کیا تو ہو سکتا ہے رات کو پھر ہو جائے، تو اب اس صورت میں جب صبح فرسٹ ٹائم اٹھے، فرسٹ پرائیورٹی میں پہلے کیا کرے، غسل کرے۔ لیکن اگر اس کو مؤخر کرنا چاہتا ہے تو مؤخر کر سکتا ہے کسی عذر کی بنا پر۔ جب اٹھا ہے تو وہ جناب والا نماز اللہ کرے ہم سب پڑھتے ہوں فجر کی نماز، فجر کی نماز کے بعد اٹھا، جو ہی اٹھا تو گھر والی نے کہا بھئی بچوں کو کیا کرو، چھوڑ کر آؤ، بچوں کو چھوڑنے کے لیے جانا۔ اب اس طرح کی جو ضروریات ہیں وہ پہلے پوری کر لی۔ لیکن اگر وہ اتنا مؤخر کرتا ہے کہ ظہر کی نماز یا فجر کی نماز کیا ہو جاتی ہے،
چلی جاتی ہے، اس کا وقت چلا جاتا ہے، تو اب یہ اس صورت میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور لوگ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے وہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ ہر صحابی نبی کا دین